یہ منتر تو آپ کو آتے نہیں ہیں، صرف پرچہ بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے چمتکار کر دیا، ہم نے چمتکار کر دیا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ یقیناً چمتکاری بابا ہے، بتائیے میرے کتنے بھائی بہن، بتائیے میرے ابا کا کیا نام، بتائیے میری امی کا کیا نام، میری دادی کا نام بتا دیجئے، بس میرے دادا دادی کا نام بتا دیجئے، میں آپ کے مذہب کو، میں آپ کے سناتن دھرم کو آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر قبول کرنے کے لیے تیار۔ بتائیے آپ، یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین مائی آنسر، مائی کوشچن، نہیں بتا سکتے آپ۔ خدا کے واسطے شاستروں کو پڑھ کر لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے۔ میں بہت بڑا فین ہوں ایک برہما کماری، شیوانی برہما کماری، میں بہت بڑا فین ہوں ان کا۔ فین اس لیے کہ دھارمک باتیں کرتی ہے، شلوکس پڑھ کر بتاتے ہیں لوگوں کے لیے جو بھلا ہو جس میں وہ پڑھ کر بتاتی ہے، کبھی جھگڑا نہیں کرتی، وہ کبھی جھگڑالو باتیں نہیں کہتی۔ وہ ایک سنیاسی ہے، شادی نہیں کی انہوں نے۔ جب ہم پڑھتے تھے بنگلور میں، اس وقت سے ان کی اسپیچ ہم لوگوں کو ہمارے ٹیچر سناتے تھے۔ انگلش بہت اچھی بولتی، بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں بتاتی۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ میڈیکل اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے وہ کچھ اچھی باتیں بتاتی۔ بہرکیف غیب کی باتیں، غیب کی خبریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ انسان کہاں مرے گا پتہ نہیں۔ ہاں انسان وہاں جا کر ضرور مرے گا جہاں مرے گا اللہ نے وہاں کی مٹی اس کے خمیر میں ڈالی ہے۔ جہاں کی مٹی انسان کے بدن میں ہے، انسان وہاں پہنچ کر موت آئے گی اس کو۔ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ، کوئی سعودی عرب میں مر جاتا ہے، کوئی قطر میں مر جاتا ہے، کوئی کلکتے میں جا کر موت آتی، کسی کو بنگلہ دیش میں موت آ جاتی، کوئی باہر چنئی میں، بنگلور میں، کوئی حیدرآباد میں مرتا ہے۔ کیوں؟ جہاں آدمی مرے گا وہاں کی مٹی اللہ نے اس کے بدن میں ڈال دی۔ لیکن یہ صرف گیان، یہ خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کہاں مرے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تک اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے خبر نہ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ جب آپ بیت المقدس گئے، واقعہ معراج کا تذکرہ بھی سنا ہوگا قاری صاحب کی زبانی۔ آپ جب بیت المقدس پہنچے، وہاں سے جب معراج کا سفر کر کے جب آپ آئے تو آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، میں جنت و جہنم کا سیر کر کے آیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان سے گھوم کر کے میں آیا۔ تو ابو جہل اور باقی دوسرے کفار نے، مشرکین نے کہا اچھا آپ ہو کر کے آ گئے بیت المقدس؟ چند سیکنڈوں میں، ہم لوگوں کو تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور آپ رات میں گھوم کر کے آ گئے۔ اچھا ایک کام کیجئے، بتائیے تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی دقت ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ میں ذلیل ہونے والا تھا، میں رسوا ہونے والا تھا۔ کیوں؟ کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا، بولتے ہیں نا ہم میں سے کسی کو کوئی اگر کہیں جاتا ہے میں آگرہ کا تاج محل دیکھ کے آیا ہوں، تو آدمی جو پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا اچھا بتاؤ تو آگرہ کا تاج محل دیکھ کر کیا ہے، کتنے گیٹ ہے اس میں، اندر کیسے گھستے ہیں، کھڑکی کہاں پہ ہے بتاؤ، وہ والا پلر دکھنے میں کیسا لگتا ہے ذرا بتاؤ تو۔ آگرہ کا تاج محل، اس کے چاروں میناریں جو چاروں طرف وہ ایسے جھکے ہوئے، نہیں ایسے جھکے ہوئے باہر کی طرف، تاکہ آندھی طوفان آئے گرے تو تاج محل محفوظ رہے، وہ باہر کی طرف نیچے کی طرف گر جائے، الگ گر جائے۔ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ذرا بتاؤ دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ جو جائے گا وہی بتا سکتا ہے کہ تاج محل دکھنے میں کیسا لگتا ہے، کون سا گیٹ کیسے ہے، کون سی کھڑکیاں کہاں ہے، کون سے دروازے کتنے لمبے چوڑے ہیں، وہ انجان آدمی نہیں بتا سکتا۔ اب لیکن کوئی جاتا ہے تو عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غور نہیں کرتا کیا ہے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا سرسری نظر دیکھا، ارے یہ تاج محل ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، دیکھ کر کے، لیکن یہ
یہ فکر، یہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ دروازے کیسے بنے ہوئے ہیں، کتنا چوڑا ہے، کھڑکی کیسی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سوال کیا کفار مکہ نے، مشرکین نے، ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی، اللہ کے نبی آپ گھوم کر کے آئے نا، ذرا بتائیے تو بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف، مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں رسوا اور ذلیل ہونے والا تھا، اس سے پہلے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پردے کھول دیے میرے سامنے سے، مسجد اقصی کو میرے سامنے حاضر کر دیا، بالکل سارے پردے بند، سارے پردے کھول دیے گئے جو بند تھے۔ میں نے دیکھ کر کے بتایا اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ دیکھیے غیب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے بحث بطور وحی کے ذریعے سے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، وہ ایک کرشمہ تھا رب کا، وہ ایک میریکل تھا اللہ کا، سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور نبی میں سے جس کو چاہیں اس کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے بتانے کے بعد کسی کو خبر ہوتی، لیکن صرف نبی اور رسول میں سے، ہم اور آپ میں سے کسی کو نہیں۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ان کو انفارم کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کشف بولتے ہیں، الہام ہو جاتا، کشف ہو جاتا، اس چیز کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ورنہ اس دھرتی کے اوپر قیامت کب آنے والی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، بادل کب برسے گا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، یعنی اس بچے کی تقدیر کیسی ہے، وہ بچہ نیک ہے، وہ بچہ برا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد پھر انسان کل ہو کر کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کہاں جائے گا، کون سی حرکت کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور انسان مرے گا کہاں پر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھوشیوانی، میں چمتکار کرتا ہوں، مجھے وانی ہوتا ہے، تو خدا کے واسطے میں درخواست کروں گا کہ ان کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا جائے، تاکہ آنے والے 100 سال کی ساری غیب کی باتیں ان کو پتا چلے کہ اس دیش میں کب کرونا آئے گا، 1 سال پہلے ہی بتا دے کہ لوگوں کرونا آنے والا ہے، چائنا سے ٹکٹ بنا چکا ہے، وہ پچھلے مرتبہ سفر ہوا تھا سن 2020 میں مارچ میں، اب دوبارہ آنے والا ہے، ٹکٹ کنفرم ہو گیا اس کا راجدھانی سے یا فلائٹ سے، تاکہ شاستری جی کو پتا چلے، شاستری جی فوراً آکسیجن کا بھی انتظام کر لے اور فوراً جناب وینٹیلیٹر کا بھی انتظام کر لے، تاکہ کوئی کووڈ سے نہ مرے۔ یہی بہتر ہوگا نا کہ جو مستقبل کی باتوں کی خبر رکھتا ہو اس کو کرسی گدی پر، کرسی اقتدار پر بیٹھنا چاہیے۔ کون سا بم کدھر سے آ رہا ہے، کم سے کم شاستری جی کو پتا تو چلے گا کہ چائنا کب حملہ کرنے والا ہے، ان کو پتا چلے گا، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں اس ملک میں چائنا فلاں طرف سے بم پھینکے گا، اس لیے وہاں کے لوگوں کو خالی کر دو۔ لیکن نہیں جناب، نہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک ٹرک ہے۔ اور پتہ کیا لکھا ہے اپنے بارے میں انہوں نے؟ کل ایک اپلیکیشن لکھا ہے، درخواست یہ لکھا ہے، پولیس والے بھائی صاحب میری جان کی رکشا کے لیے میں یہ پیٹیشن دے رہا ہوں۔ کیوں جی؟ میری جان کو اگیات لوگوں سے خطرہ ہے۔ اگیات مطلب ایسے آدمی جن کو نہیں جانتے۔ پھر آپ کیسے چمتکاری بابا ہیں؟ آپ تو خود اپنی جان کی رکشا نہیں کر پا رہے۔ آپ تو بولے تھے جناب کہ نہیں ہم جان کی رکشا کریں گے اپنی، یہ ہم کو غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہے تو آپ کو مارنے والا کون، آپ کو وہ بھی پتہ چلنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب جھوٹی باتیں۔ بہرکیف یہ بات وہ ہے جو قرآن کی نظر میں بھی کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے،
اور شاستر کے نظر میں بھی اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ہمارے شاستری جی کی شاستر پڑھ کر بھی میں نے بتایا ہے، نہ سندروشی ٹشتی روپمسیا نہ چکششا پشچتے کشچنیرم، کہ پرماتما کے علاوہ کوئی غیب کی خبر کو نہیں جانتا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ گرے باندھ لیجئے گا شاستری صاحب، اگر آپ کو مستقبل کی ساری باتیں اگر پتہ چل جاتی ہے تو پہلے آپ کو جو مار رہا ہے، فون کال کر رہا ہے، آپ کو اسی کا پتہ نہیں ہے، پہلے اس کا پتہ لگا لو، تب دنیا والوں کو بے وقوف بنائیو۔ عجیب ڈھونگ ہے ہمارے سناتن دھرمی بھائی، کہاں آپ کی عقل چلی گئی؟ ایک دو ٹرک کیا دکھائیں آپ کو؟ جے ہو انہیں کو بھگوان ماننے لگتے ہیں۔ بھگوان کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایک ایشور کا نام لے کر جپ کرو، ایشور کے قریب ہو جاؤ گے۔ کہ ہے تو برہم گتستانتی ستسنگتی دان وچارتو شاہ، کرو جب قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب ہوئے عبادت کر کے، صحابہ کرام اللہ کے حکم کو مان کر صحابہ کرام کا خطاب ملا۔ ہمارا قرآن کہتا ہے صاف صاف لفظوں میں، میرے بھائیوں ہمارے پاس جو اللہ نے قرآن دیا ہوا، تیسری بات کا تذکرہ کرتا ہوں، دو بات پوری ہو گئی، تیسری بات پوری کر کے میں اپنی بات چونکہ ختم کروں گا۔ قرآن، ابھی بچے کے سر پہ دستار باندھی گئی، یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، ایک اکیلی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ہے، باقی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی بھی آیت پڑھی، میں نے ان اللہ عنده علم الساعة 21ویں پارے میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، میں پڑھوں گا تو مجھے ایک ایک حرف پر رب نیکی دے گا، ایک ایک حرف پر۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کو نیکیاں مل گئی، ہر حرف پر نیکیاں ملی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم کو نیکی مل گئی۔ یہیں پر ہم اگر پڑھتے ہیں شریمد بھگوت گیتا، نہ سندروشی تشتتی روپمسیا نہ چکششا پشیتے کشچنینم اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھمہ پرمبھاو مجاننتو مماویمانتمم اوم سہناووتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہے برہماننتمنادی وشوکردجم تیجسونادیدوستما ودشاوہے برہماننتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی۔ ہم کو پنیہ نہیں ملے گا۔ خود ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ہندو بھائی ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، گایتری منتر پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو جنات چڑھ لے، یعنی کسی انسان کو بھوت آ گیا، دیہاتی لفظوں میں کسی کو اثر ہو گیا، بولتے ہیں نا کہ اس پہ جنات سوار ہے، جنات پریشان کیے ہوئے ہیں، یا کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی مولانا صاحب کے پاس لے کے چلو، جو عامل صاحب ہے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے، مولانا صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، معوذتین پڑھیں گے، آیت الکرسی وغیرہ جو بھی ہے پڑھ کر کے اس کو پھونک ماریں گے، جنات بھاگ جائے گا۔ لیکن دو فائدہ ہوا یہاں، ایک تو سورہ فاتحہ اگر پڑھیں گے ایک ایک حرف پڑھنے کی، دوسرا فائدہ یہ کہ پڑھنے کے بعد جب پھونک ماریں گے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے، خدا کے قرآن کی برکت سے اللہ بیماری سے شفا دے گا، یہ دوسرا فائدہ۔ لیکن وہاں پر اگر کسی جنات کو بھگانا، ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کی کتاب کا کوئی منتر وہ پڑھتا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، تو وہ صرف بھوت بھاگ سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن ان کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے قرآن پڑھنے پر دو ثواب،
ایک مقصد پورا ہوگا اگر اللہ نے چاہا، دوسرا مقصد پورا نہ ہو لیکن دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی ملے گی ہی ملے گی، اگر کوئی اٹک کر پڑتا ہے تو بھی نیکی ملے گی اس کو. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے سنا، آپ کو بھی نیکی ملی، میں نے پڑھا، مجھے بھی نیکیاں مل گئی، پڑھنے پر سننے پر نیکی مل گئی. لیکن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا جاتا. بہت سے لوگ ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 2 اجر ملے گا. ایک نیکی تو ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کا کہ پڑھ رہا ہے، دوسری نیکی ملے گی اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا. بتاؤ دنیا والوں، دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ اٹک اٹک کر پڑھیں گے بھی؟ اگر آپ ایگزام میں اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو کہے گا کان پکڑ کر بھاگو، نکلو کم بخت، تم یاد کر کے نہیں آئے. لیکن اللہ کا قرآن آپ اٹک کر پڑھ رہے تو اللہ کرے کہ ایک نہیں ایک اور دو. واہ، بتائیے ہے ایسا نظام دنیا میں؟ یہ ہے خدا کا قرآن. من اراد العلم فلیتدبر القرآن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور کرے. فإن فیہ علم الاولین والآخرین. دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک پورے دونوں جہان کا علوم اور فنون اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت، یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت. حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی غور سے سنتے، پرندے رک جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن کی آواز سن کر کل قیامت میں بھی حشر کے میدان میں داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا. اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے نماز میں تو جنات آ کر جنگلوں سے آپ کے گھر کے قریب، مسجد کے قریب ایسے ہاتھ باندھ کر سنتے کہ کیا کلام ہے، یہ قرآن کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ اس زاویے سے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم سنتے ہوئے بھی من لگتا. آپ 10 بار قرآن پڑھیے، آپ کا من کبھی نہیں بھرے گا کہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے، میرا من نہیں کر رہا. ایک فلم ہے ہمارے نوجوان دیکھیں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہیں گے ارے بہت بار بار دیکھ لیا اس فلم کو، مزہ نہیں آ رہا. ابھی پٹھان ریلیز ہوگا، سارے نوجوان جائیں گے. ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب، بکنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے سر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی ایسی چیز آ گئی. نوجوان 3 4 بار دیکھیں گے اس کو. کچھ بھی کرو، کئی 100 کروڑ روپے جمع بنانے میں لگے، لیکن 2 سے 3 مرتبہ دیکھا جائے گا، لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ صرف خدا کا قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. سینکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے، ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبوت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو مارتے تھے. ایک ان کے گھر میں باندھی رہتی تھی کنیزہ. آپ نے اتنا مارا عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے. بڑے طاقتور پہلوان تھے، جری تھے، بہادر تھے. ایک روز اپنے گھر کے اپنے خاندان کے کنیز کو ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا